اگر یہ کہا جائے کہ کوئی عام آدمی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، میرے خیال سے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے بڑا بہتان ہے۔ اور جو آیت اس کے لیے پیش کی جاتی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اکبر، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ میں وہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں جو قرآن مجید کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ پوری آیت اگر آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کافرین یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثْلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ فاسقین کے سوا کوئی اس سے گمراہ نہیں ہے۔ اور اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو قرآن مجید سمجھنے سے آپ روکتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وقال الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن حجت لک او علیک او کما قال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز مسلیان، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا ہم سب پر کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان المبارک کی سعادت ہم کو بخشی۔ لیکن دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے ایک عشرہ گزر گیا، اور اس ایک عشرے میں ہم نے کیا کمایا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی صحیح طور پر جانتا ہے کہ کون وہ خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جنہوں نے اس ایک عشرے میں نیکیاں کمائی اور اس پہلے عشرے کا حق ادا کیا۔ پھر بھی اس وقت ہمارے پاس میں دو عشرے ہیں، یہ دوسرا عشرہ جو شروع ہوا اور تیسرا عشرہ جو آنے والا ہے۔ اور یہ تو ظاہری بات ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں، اور جس کے پاس میں کوئی شرعی عذر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سلسلے میں ان کے عذر کو قبول کیا گیا ہے۔ لیکن بد نصیب وہ لوگ ہیں جو کوئی شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے۔ اس سے بڑی بدبختی کی بات کچھ نہیں ہو سکتی کہ ایک ایسی نیکی، صرف یہ ایک واحد عبادت اسلام کی ایسی ہے جس کا اجر و ثواب کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی یہ کہا کہ جو حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس روزے کا بدلہ دوں گا، اجر و ثواب دوں گا۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے کہ کتنی بڑی عبادت اور کتنے بڑے اجر سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو بلا کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے۔ ہم صرف ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور اس عظیم عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کا جب مہینے کا ذکر آتا ہے اور اس کے حقوق کا ذکر آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ رمضان کے حق کو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک قرآن مجید کے حق کو ادا
نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ رمضان کی جتنی بھی فضیلت ہے اس کی صرف ایک اور ایک واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے آخری کتاب، اپنے آخری صحیفے کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر کہ میں، آپ، کوئی دوسرا اس مہینے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کا حق ادا کرے۔ اور قرآن مجید کا حق کس طریقے سے ادا ہوگا؟ میں آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو تلخ لگے، بری لگے، لیکن بقول علامہ اقبال، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، جو صحیح ہے سو صحیح ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، آپ اس میں نے آج سب تراجم پڑھ کے آیا کہ ہو سکتا ہے میری سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا میں شاید اپنے مقصد کے لیے قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ میں کچھ ہیر پھیر کر رہا ہوں، لیکن تمام مترجم جتنے بھی ترجمے میں پڑھ کر آیا ہوں اس میں انہوں نے اس کا یہی ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جنہیں کتاب، یہ الگ ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کا آگے ذکر کیا ہے، سب سے پہلے جو بات کہی جو ہم پر بھی اتنی ہی طریقے سے اس کا انطباق ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی وہ اتنی ہی صحیح ہے جتنی بنی اسرائیل کے لیے ہے، کہ جنہیں کتاب دی گئی یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور پھر اللہ کا تعالیٰ کہتا ہے اولئک یؤمنون بہ، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کا، اگر میں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا تو مفسرین اور اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ شخص قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتا، مطلب یہ کہ قرآن مجید پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، جو صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، یا اس ایمان والے کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے جس نے اس کے محرمات کو، اس کی ممنوعات کو اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حلال کر لیا۔ یعنی قرآن مجید جن جن چیزوں سے آپ کو روکتا ہے، قرآن مجید آپ کو جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، جس چیز کو حرام کہتا ہے، اگر آپ اس سے نہیں رکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ مجھے یہ بتائیے مجھے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے جب آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کی یہ واحد مظلوم ترین کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ فیکٹ آپ کو کتابوں میں ملے گا۔ دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب جو پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے، دا موسٹ ریڈ بک آف دا ورلڈ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے بیٹھتے ہیں اور ہم اس کو صرف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا رب، ہمارا حاکم،
ہمارا مولا جس نے یہ کتاب ہمارے ہدایت کے لیے نازل کی ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ اس کتاب پر بھی ظلم ہے اور اس کتاب کے پڑھنے والے پر بھی ظلم ہے. اس بات کو آپ سمجھے، آپ مذاق میں نہ لیں. میں رمضان المبارک کے مہینے میں جب بہت سارے نوجوان بچوں کو اور بہت سارے لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں اور وہ تلاوت کر رہے ہیں، کہتے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ اہل علم کے نزدیک تلاوت کے معنی ہی ہے کہ آسمانی صحیفے کو اس طریقے سے پڑھا جائے کہ وہ سمجھ میں آئے. یہ تلاوت ہے. پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے. قرآن مجید کے متن کو پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے. تلاوت اہل علم کے نزدیک قرآن مجید یا کسی بھی آسمانی صحیفے کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تذکرون، کیا تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم اس کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں جا بجا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا صفحہ خالی ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ترغیب دی ہے، ہم کو جھنجھوڑا ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال کے والد نے کیا کہا ان سے؟ کیا کہا؟ علامہ اقبال صبح میں فجر کے وقت میں قرآن شریف پڑھتے تھے. ان کے والد گزرتے تھے تو علامہ اقبال کو یہ احساس ہوا کہ میرے والد جو ہے میرے قرآن پڑھنے سے خوش نہیں ہے. تو ایک روز پوچھا تو علامہ اقبال کے والد نے جو بات کہی، یہ بات آپ سب لوگ اپنے ذہن میں اس کو چسپا کر لیں کہ تم قرآن مجید کو جب پڑھو تو ایسے پڑھو کہ قرآن مجید اس وقت تم پر نازل ہو رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے. عزیزان گرامی، میں نے جو بات کہی اور اس سے پہلے جو میں نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے سنائے، اس بات کو آپ سن لیجئے. آج سن لیجئے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ القرآن حجت لک او علیک. حجت کہتے ہیں کیا؟ کس کو کہتے ہیں حجت؟ گواہی کو. گواہی کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں یہاں، یہ قرآن مجید جو تم پڑھتے ہو، اگر تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو بروز محشر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ایک انسان کی ہستی میں، ایک مخلوق کی ہستی میں کھڑا کرے گا اور اللہ کی عدالت میں یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری شکایت کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، تیرے اس بندے نے اتنی مرتبہ مجھے پڑھا، 20 مرتبہ پڑھا، لیکن ایک بار بھی اس کا ایک لفظ اس نے سمجھ کر نہیں پڑھا. اور پھر سورہ فرقان کی اس آیت کو اس سے ملا دیجئے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے اس عدالت میں ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ شکایت کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب. یہ قرآن کے الفاظ ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی. آپ مجھے بتائیے بھائی، میرے میں تو اتنی ہمت اور استطاعت نہیں ہے کہ میں قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت، یہ دو مدعیوں کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کچھ بھی ڈیفنس کر سکوں. کوئی ڈیفنس نہیں ہے میرے پاس میں ڈیفنس لیس ہوں. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم قرآن مجید کو اپنے حق میں شافع بنا کر حاضر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو الگ ہٹانا چاہتے ہیں جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے سامنے دعویٰ دائر کرنے والے. تو اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کو قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں
میں آج آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنانے والا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت پیارے صحابی ابو ذر کو بلایا اور کہا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کے وقت قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آیت کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں میری اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، تو یہ تمہارا کام میری مسجد میں 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب اتنے بڑے اجر و ثواب کے بعد میں اور اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے انکار کی نفی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی نفی کی ہے، اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، پھر بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اگر پھر بھی ہم غفلت سے باہر نہیں آتے، تو شاید محشر کی جو عدالت لگیں گی وہی جو حال ہمارا ہونے والا ہے، وہی ہوش آئے گا، تب تک تو ہوش نہیں آئے گا، کیونکہ سور پھونکا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ ہم سب مرنے والے ہیں، اور پتہ نہیں اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو سور تک رہنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو پورا رمضان بھی نہیں ملنے والا ہے، تو ہم تو اپنی فکر کریں کہ بھئی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنا کیا جواب پیش کرنے والے ہیں۔ یہ بڑا تعجب ہوتا ہے، اور میں یہ واقعہ جو ہے بہت بار بہت ساری مجلسوں میں سنا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ اس مجلس میں نے یہ واقعہ سنایا ہے یا نہیں سنایا ہے، تو اس لیے میں وہ واقعہ آج اس مسجد میں سناتا ہوں کہ ہمارے سلف صالحین تھے قرن اول میں، ان کا قرآن کے ساتھ میں کیا معاملہ تھا اور کیسا قرآن کے ساتھ میں کیسی ان کی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی کے بیٹے، اور کس کی صحبت میں پلے بڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں تفاسیر کی کتاب میں آتا ہے کہ سورہ البقرہ کو پورا پڑھنے اور سمجھنے میں انہوں نے 12 سال کا وقفہ لگایا، 12 سال کا وقفہ۔ صحابی، عربی النصب، عربی مادری زبان، صحابی کے بیٹے، خود صحابی، اللہ کے رسول کی صحبت حاصل ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پوری سورہ بقرہ کو پڑھنے اور سمجھنے میں اور اس کے جتنے اشکالات ہیں اور اس میں جتنے احکام ہیں ان سب چیزوں کو جذب کرنے میں میں نے 12 سال لگا دی، اور ہم جو ہے 1 مہینے میں 12 قرآن ختم کرتے ہیں، 1 مہینے، جن کو عربی صحیح طریقے سے متن جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں اگر 100 لوگ بیٹھ کے مولانا کے سامنے متن پڑھ کر بتائیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 99% لوگ قرآن مجید کو صحیح ناظرہ نہیں پڑھ پائے، یہ میرا چیلنج ہے۔ معنی بتانا بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو بہت پیارا واقعہ میں جو آپ کو سنانا چاہتا تھا، اور یہ واقعہ میرے دل سے بہت نزدیک ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو اس واقعے کو، مجھ سے سنا ہو، کسی اور سے سنا ہو، لیکن یہ سننے کے قابل کہ آج ہماری حالت کیا ہے اور اس زمانے کی لونڈیوں کی کیا حالت، باندیوں کی کیا حالت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک دن دعوت تھی، دسترخوان بچھا ہوا تھا، تو ان کی ایک باندی سالن کی ایک رکابی لے کر آئی، اور اس دن ظاہری بات تھی کہ دعوت تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے کپڑوں میں ملبوس تھے ماشاءاللہ۔ تو ہوا یہ کہ وہ جب باندی سالن کی رکاب لے کر پلیٹ لے کے آئی تو اس کا پیر کہیں الجھ گیا، اور وہ سالن کی جو پلیٹ تھی وہ اس کے ہاتھ میں ایسی ہل گئی کہ وہ پورا سالن جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نئے لباس کے اوپر گر گیا، اور پورا لباس جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ حضرت حسن کو بہت غصہ آیا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لال پیلے ہو گئے، اور باندی بھاپ گئی کہ میرا مالک، میرا مولا حضرت حسن جو ہے مجھ سے بہت
ناراض ہے اور بہت غصے میں، اس نے فوراً کیا کیا؟ اس نے قرآن مجید کی آل عمران کی آیت پڑھی. کیا کہا؟ والقاظمین الغیظ. یہ پوری آیت ہے. الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مال کو تنگی میں بھی اور اچھے اوقات میں بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار رکھی ہے. اور اس کے آگے کا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ میں جو صفات بیان کی ہے، والقاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں. تو حضرت حسن جو ہے، یہ سنتے کے ساتھ میں حضرت حسن کے چہرے کا رنگ جو تبدیل ہو گیا تھا، اب پرسکون ہو گیا، اور کہا کہ میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا. لیکن وہ لونڈی بہت ہوشیار تھی. اس نے اس آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. تو حضرت حسن نے اس باندی سے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ باندی بڑی چالاک تھی، اس نے آگے کا بھی ٹکڑا پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت حسن نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا. ایک گھر کی باندی ہے، لونڈی ہے، قرآن مجید کے ذریعے اپنے زندگی میں آنے والی ایک مشکل حالت کو کس طریقے سے قرآن مجید کے ذریعے حل کرتی ہے اور اس سے باہر نکلتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا، یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ یہ اس وقت کے لوگوں کا قرآن مجید کے ساتھ میں جو علمی دلچسپی اور علمی تعلق تھا. ہمارا صرف جذباتی تعلق ہے، کچھ لوگوں کا، سب لوگوں کا نہیں، کچھ لوگوں کا جذباتی تعلق. ہماری کتاب، ہماری کتاب، ہماری کتاب، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہماری کتاب سے آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ یہ ہماری کتاب آئی نہیں، یہ سارے انسانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی کتاب نہیں. ہم نے اس کو ہماری کتاب بڑھ کر غیر مسلموں کو اس کتاب سے کیا کر دیا؟ اور دور کر دیا، دیوار ڈال دی. ہم کو تو اللہ نے بھیجا تھا کہ ہم دروازہ بن جائے، ہم کو تو اللہ نے بھیجا تھا کہ ہم پل بن جائے. تلک امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. ہم پل بننے کے بجائے ہم دیوار بن گئے قرآن مجید اور دوسری قوموں کے درمیان. تو میں جو یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کا جو علمی شغف تھا قرآن مجید کے ساتھ میں، اور کس طریقے سے اس باندی نے اپنے آپ کو ایک مشکل صورت سے باہر نکالا. آج اس امت کا حال دیکھیے کہ مشکلات کا پہاڑ پڑا ہے، مشکلات کا پہاڑ پڑا ہے. معاشرے کے اصلاح کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ایسا کوئی کام نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں جس کا حل کس میں ہو؟ قرآن مجید. کوئی مشکل ایسا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے اوپر قرآن مجید کے دروازے کیا کر رکھے ہیں؟ بند کر رکھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی، کیا فرمایا امام مالک؟ کون ہے امام مالک؟ مسجد نبوی کے امام. امام مالک نے کہا کہ اس قوم یعنی امت مسلمہ کے آخری حصے کی صلح یا اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید کے بغیر نہ کوئی اصلاح کا کام پاسبل ہے، نہ ہدایت کا کام پاسبل ہے، کوئی کام پاسبل نہیں ہے قرآن مجید کو. اسی لیے علامہ اقبال نے جو ایک مشہور شعر ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اے مرد مسلمان اپنے آپ کو قرآن کے اندر جھونک دے. آخری بات 5 منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا قرآن مجید کے بارے میں. آپ اس بات کو اپنے دل سے لگا کے رکھیے اور اس کو سنیے کہ
قرآن مجید سمجھنے سے، یا ایسا شخص جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اگر جستجو رکھتا ہے اور تڑپ رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ کوئی عام آدمی قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، میرے خیال سے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے بڑا بہتان ہے، سب سے بڑا بہتان۔ اور جو آیت اس کے لیے پیش کی جاتی ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اللہ اکبر، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ میں وہ لوگ کھلواڑ کرتے ہیں جو قرآن مجید کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ پوری آیت اگر آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کافرین یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا یعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ فاسقین کے سوا کوئی اس سے گمراہ نہیں ہونے والا، کفار کے سوا، جو کفار ہے، جو فاسق ہے، وہ گمراہ ہوگے۔ اور اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو قرآن مجید سے سمجھنے سے آپ روکتے ہیں، یہ آپ اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دینے والے ہیں؟ عزیزان گرامی، علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں جو ہے، اور ایک بہت ہی تڑپ بھری التماس آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جتنا پڑھنا ہے قرآن آپ پڑھیے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا قرآن آپ کو پڑھنا ہے اتنا پڑھیے، لیکن معنی، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ، معنی تفسیر کے ساتھ میں پڑھیے۔ آج آپ کے پاس میں کوئی عذر باقی نہیں رہا، آپ کے موبائل کے اندر اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کیجئے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں 10 تفسیریں موجود ہیں، 10 تفسیریں، فی ظلال القرآن، معارف القرآن، تفہیم القرآن، ابن کثیر، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، 10 تفسیریں موجود ہیں اسلام 360 میں، ہر زبان میں، اردو، ہندی، انگریزی۔ آپ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا تعویل پیش کریں گے، کیا بہانہ پیش کریں گے قرآن مجید کو نہیں سمجھنے کا؟ حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہے، جو صحابہ جو آئے حضرت عائشہ کے پاس میں، اور جو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا، سیرت کے بارے میں پوچھا، تو ماں عائشہ نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ خلق القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کا اسوہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید پڑھو۔ یہی بات کو جو ہے علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کیا کہا علامہ اقبال نے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں نا، جوان بچوں کو، مردوں کو، کہ کوئی خالی بس عربی متن لے کے پڑھ رہا ہے، تو میرے دل میں نا ایک ہوپ سی اٹھتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یا میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں اور اس سے کہوں، بھائی ایسا قرآن کو مت پڑھو، قرآن کی بے عزتی مت کرو، قرآن پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ لیکن فتنے کے ڈر سے میں رک جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں۔ لیکن آج آخری وارننگ دینے کے بعد میں اپنے بات کو ختم کروں گا، اور یہ وارننگ میں نے آپ کو اس سے پہلے کسی خطبے میں دی تھی، آج میں دوبارہ یہ وارننگ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور یہ وارننگ میرے طرف سے نہیں ہے، یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ کے مالک کی طرف سے ہے، جس کی طرف آپ سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124،
میں نے یہ جتنی آیتیں آج آپ کو بتائی ہے، یہ سب جا کر آپ قرآن مجید میں آج کھولیے اور اس کی تفسیروں کو پڑھیے. اگر آپ کو کہیں ایک اتنا سا بھی آپ کو کہیں فرق ملے گا یا آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ میں نے غلط بات کہی ہے، تو آپ آئیے اور مجھ سے ملیے. آپ چپل ہوگی اور میرا سر ہو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَأَنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جس نے میری اس کتاب سے اعراض کیا، جس نے میرے اس قرآن مجید سے اعراض کیا، بے توجہی کی، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا، اس کے ساتھ میں جیسا معاملہ کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، ان لہو معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور آج اس پورے امت کی زندگی تنگ ہے. لیکن اس سے زبردست جو تنبیہ ہے وہ ہے وَنَحْشَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور ان سب کو میں قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. وہ سوال کریں گے کہ اے میرے رب، میں تو زندگی میں بینا تھا، دیکھتا تھا، آج تجھے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس طریقے سے تو نے میری کتاب کے ساتھ میں معاملہ کیا، میرے ذکر کے ساتھ میں جیسا معاملہ کیا، تو جیسا اندھا بنا میری کتاب کو سمجھنے کے لیے، آج میں نے تجھ کو اندھا کرا. تو ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو سمجھ لے کہ ہم میں سے کون وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کو اب سدھارنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کا حق ادا کرے، اور جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اندھا نہیں اٹھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا حق ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.